دنیا میں سیاسی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ صرف 2 سال کے عرصے میں سابق سوویت یونین سے الگ ہونے والی ریاستوں میں 2 بڑی جنگیں دیکھی جا چکی ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں جس طرح سے ٹیکنالوجی، ڈرون اور فضائیہ کا استعمال ہوا وہ اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح روس کی جانب سے یوکرین پر حملے نے یورپی اور ایشیائی خطے کی صورتحال کو چیلنجنگ بنا دیا ہے۔ ان دونوں جنگوں اور 27 فروری 2019 کو ہونے والی پاک بھارت مارک نے فضائی جنگ کی اہمیت کو ثابت کر دیا ہے۔ بھارت میں جہاں آرمی اور ایئر فورس کے سربراہان میڈیا میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے اس بات پر بحث کرتے پائے گئے کہ فضائیہ ایک مکمل اٹیک فورس ہے یا آرمی کی ماتحت فورس، وہیں پاکستان کی مسلح فوج نے اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھاتے ہوئے پاکستان ایئر فورس میں J-10C طیاروں کو کامیابی سے شامل کرنے کا عمل مکمل کر لیا۔ بھارت اور پاکستان میں دفاعی سودوں کی تکمیل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نے رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ 10 سال قبل کیا تھا، کیونکہ بھارتی فضائیہ کے اکثر لڑاکا طیارے یا تو گر کر تباہ ہو گئے ہیں یا پھر اپنی مدت مکمل کر چکے ہیں۔ بھارت 10 سال بعد بھی محض 36 طیارے حاصل کر سکا، جبکہ پاکستان نے محض 8 ماہ کی مدت میں چین سے J-10C طیاروں کا پہلا اسکواڈرن حاصل کر لیا ہے۔ J-10C طیاروں کی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت کی تقریب نہایت سادہ پروکار انداز میں منعقد کی گئی۔ اس کو کسی طور پر بھی سیاسی تماشا نہیں بنایا گیا، جبکہ دوسری طرف اگر بھارت میں رافیل کی خریداری کو دیکھا جائے تو انہوں نے ان طیاروں کی شمولیت کو مذہبی رنگ دیا اور ایک خاص پوجا کی گئی۔ ان طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی تقریب پاکستان ایئر فورس بیس کامرا ایئر بیس پر منعقد ہوئی۔ کورونا وبا کے باوجود پاکستان ایئر فورس نے یہ طیارے 8 ماہ کی قلیل مدت میں اپنے بیڑے میں شامل کر لیے ہیں۔ یہ تقریب پاکستان اور چین کی عظیم الشان دوستی کا مظہر ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے 4 دہائیوں کے بعد ایک جدید ترین طیارے کو اپنے بیڑے میں شامل کیا ہے۔ 1982 میں F-16 طیارے پاک فضائیہ کے بیڑے کا حصہ بنے تھے۔ J-10C کی حربی صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل کا کہنا تھا کہ ان طیاروں میں مکمل انٹیگریٹڈ ویپن سسٹم، ایویانک اور الیکٹرانک وارفیئر سوٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ طیارہ نہ نظر آنے والے دشمن کو بھی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے کو دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر اپنے اہداف کو فاصلے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے سے پاکستان ایئر فورس کو حملہ کرنے میں پہل اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں چند ہی ممالک ہیں جہاں طیارہ سازی سے متعلق صنعت موجود ہے۔ اس وقت اس شعبے میں امریکہ اور مغربی ممالک سب سے آگے ہیں، مگر اب ایشیائی ممالک بھی اس شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ طیارہ سازی کی صنعت رکھنے والے ایشیائی ملکوں میں چین سر فہرست ہے۔ پاکستان اور چین دفاعی صنعت اور خصوصاً ایروسپیس ٹیکنالوجی میں باہمی تعاون کر رہے ہیں۔ اس تعاون کا شاہکار GF-17 تھنڈر ہے۔ اس تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان نے کامر میں ایویشن سٹی قائم کیا ہے۔ J-10C طیارے کو چین کے شہر چینگڈو میں قائم ایویشن ہب میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کمرے کو چینگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ یا چینگڈو ایروسپیس کارپوریشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1958 میں قائم ہونے والے اس ادارے میں لڑاکا اور دیگر طیاروں کے پرزہ جات بنائے جاتے ہیں۔ اس کمپنی میں 2000 سے زائد ایویشن ماہرین کام کرتے ہیں جو لڑاکا طیاروں کے ڈیزائن سے لے کر اس کو اڑانے تک کے تمام مراحل پر مہارت رکھتے ہیں۔ J-10C کے علاوہ چینگ-2، J-5، J-7، J-9، JF-17 اور J-20 لڑاکا طیارے بنانے کے علاوہ بزنس جیٹ CBJ-800 بغیر پائلٹ کے طیارے اور مختلف طیاروں کے انجن اور پرزہ جات بناتے ہیں۔ J-10C چین میں تیار ہونے والا پہلا لڑاکا طیارہ ہے جس کو مغربی لڑاکا طیاروں کے ہمپلا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طیارے کو چین میں مل دانگ یا ویگورس ڈریگن کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ مغرب خصوصاً نیٹو ممالک نے اس کو فائر برڈ کا نام دیا ہے۔ J-10 کا منصوبہ چین نے 1988 میں شروع کیا اور 1998 میں J-10 کا پہلا پروٹائپ طیارہ تیار کیا۔ اس پورے منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ اس طیارے کے کئی ٹیسٹ کرنے کے بعد 2004 میں چین کی فضائیہ کا حصہ بنایا گیا۔ سال 2006 میں اس طیارے کی عوامی سطح پر نمائش کی گئی۔ ایک اندازہ کے مطابق اس وقت پیپلز لبریشن آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے پاس ایسے 240 طیارے آپریشنل ہیں، جبکہ مزید 300 طیاروں کی طلب ہے۔ چین کے بعد پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے J-10C طیاروں کو اپنے لڑاکا فضائی بیڑے کا حصہ بنایا ہے۔ ایران، انڈونیشیا، تھائی لینڈ بھی یہ طیارے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ طیارہ یوروسٹار F-16 کے مساوی صلاحیتوں کا حامل 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے میں BVR انسانی آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت سے باہر ہدف کو نشانہ بنانے والے فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ فضا سے فضا میں 200 کلومیٹر تک مار کرنے والے PL-15 میزائل، قریب مار کرنے والے PL-8 میزائل، اس کے علاوہ زمین پر مار کرنے کے لیے J-10C 500 کلوگرام سے زائد وزن کے لیزر گائیڈڈ بم، فری فال بم اور 90 mm راکٹ سے لیس ہے۔ طیارے میں ایک نالی کی 23 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہے۔ J-10C فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔
J-10C में जदीद रडार नस्ब हैं जो बैक वक्त 10 अहदाफ की निशानदेही करने और 4 को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान J-10C का पहला खरीदार बन गया है। J-10C को 4.5 जनरेशन जेट फाइटर का दर्जा हासिल है। इसमें ऐसा रडार नस्ब है जो गोल्ड मेयार का रडार करार दिया जाता है। ये मौजूदा जंगी हालात में दुश्मन की वाज़ेह निशानदेही के साथ साथ जैमर्स के खिलाफ ज्यादा मज़ाहमत की सलाहियत रखता है। J-10C में ऐसा मवाद इस्तेमाल हुआ है जो रडार पर मुश्किल से नजर आता है और J-10C को ढूंढने और निशाना बनाने के अमकानात को तकरीबन खत्म कर देता है। पाक फ़ज़ाइया में चीनी साख्ता J-10C तैयारों की शमूलियत से खित्ते और दुनिया भर में ये बहस छिड़ गई है कि पाक फ़ज़ाइया के हासिल करदा J-10C तैयारे और भारत के फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले कीमत का जायजा लिया जाए तो दोनों तैयारों का मुआवजा आसानी से हो सकेगा। पाकिस्तान में मुसल्लह अफ़वाज ने ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, सस्ते और मुकामी तौर पर तैयार होने वाले मिलिट्री हार्डवेयर को अपने दफाई निज़ाम में शामिल करने का फैसला किया है। इसी वजह से पाकिस्तान की तवज्जो फैंसी नोयत के मिलिट्री हार्डवेयर के बजाय कम कीमत मगर बेहतर सलाहियत के आलात को हासिल करने की जानब है। यही वजह है कि भारत के राफेल तैयारी की कीमत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर जबकि पाकिस्तानी J-10C की कीमत महज 3 करोड़ 50 लाख डॉलर है। यानी भारत ने जिस कीमत में एक राफेल तैयारा खरीदा, इस कीमत में पाकिस्तान 4 J-10C तैयारे खरीद सकता है। राफेल के मुकाबले में J-10C छोटा और हल्का मिलिट्री रोल तैयारा है जो हर किस्म के मौसमी हालात में काम कर सकता है। J-10C अपने एक इंजन के साथ 2305 किलोमीटर जबकि राफेल 2 इंजनों के साथ 1912 किलोमीटर परवाज कर सकता है। J-10C तैयारा राफेल के बाद डिजाइन हुआ है, इसलिए इस डिजाइन को बेहतर बनाते हुए तैयारे को स्टेबल रखने के लिए खुसूसी निज़ाम नस्ब किया गया है। इसका WS-10 इंजन 125 से 145 किलोनाट का थ्रस्ट देता है जबकि राफेल का एक इंजन 75 किलोनाट थ्रस्ट देता है, मगर वजन और फैलाव में कम होने की वजह से J-10C 56,000 फुट तक प्रवास कर सकता है जबकि राफेल की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी 51,000 फुट है। J-10C का थ्रस्ट और वजन का तनासब राफेल से कम है, इस वजह से ये ज्यादा बेहतर और तेजी के साथ हरकत कर सकता है। J-10C की रफ्तार 2.2 नाट जबकि राफेल की रफ्तार 1.8 नाट है। राफेल तैयारे महंगे और बड़े होने के बावजूद रफ्तार में कम हैं, इस वजह से डॉग फाइट यानी दो बुद लड़ाई में J-10C बेहतर सलाहियत का मुजाहरा कर सकता है। अमेरिका ने 90 की दहाई में पाकिस्तान पर दफाई पाबंदियां आयद की और F-16 तैयारी जिनकी कीमत पाकिस्तान अदा कर चुका था इन्हें फराहम करने से इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूदा तैयारों के फाजल पुरज़ात की फराहमी भी रोक दी, जिससे पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुल्क में एक सोच परवान चढ़ी कि दफाई शोबे में खुद इंसारी को कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। इस पॉलिसी पर अमल करने के लिए पाकिस्तान को एक काबिल भरोसा साथी की जरूरत थी और चीन से बेहतर साथी कौन हो सकता था। पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से अपनी दिफाही सलाहियत बढ़ाने का जो फैसला किया था, इसने आज न सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ है बल्कि कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए की भी बचत हो रही है। पाकिस्तान चीन से बड़ी बहरी फजाई फौज के लिए अस्करी साजो सामान हासिल कर रहा है और इसके साथ चीन टेक्नोलॉजी की मुंतकिली भी कर रहा है। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क की तावन से न सिर्फ मकामी दफाई जरूरत पूरी करने की सलाहियत हासिल की है बल्कि पाकिस्तान असलहे की आलमी मंडी में अपना तैयार करदा सामान हर फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान अस्करी साजो सामान की बरामदात को $1 अरब की हदफ तक ले जाना चाहता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान अपने टैंक, बख्तर बंद गाड़ियाँ, दीगर आलात के अलावा तरबीती मशाक तैयारों और पाक चीन दोस्ती की पहचान बनने वाले JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त कर रहा है, जिसे अब तक म्यांमार और नाइजीरिया ने हासिल किया है।